تفہیم کی غرض سے غیر عربی اقوام میں رائج اسماء کا اللہ کے لیے اطلاق کیسا ہے، جیسے گاڈ اور ایشور وغیرہ؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں اور صفات ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی وہی پر موقوف ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اللہ رب العزت کا کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتے اور اللہ رب العزت کی کوئی صفت بھی مقرر نہیں کر سکتے اپنی طرف سے۔ کتاب و سنت سے ہی ہمیں اسماء بھی ملیں گے، کتاب و سنت سے ہی ہمیں صفات ملیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے اسماء و صفات کا معنی کرنے کا، یعنی ان کا معنی مفہوم ہم بیان کرتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ جائز ہے۔ اس طرح رب کا معنی پروردگار کر دیتے ہیں ہم۔ رب تو اللہ رب العزت کا نام ہے رب العالمین، تو اس کا معنی ہم کہتے ہیں جہانوں کا پروردگار، تو پروردگار معنی کرنا صحیح ہے۔ اب کوئی شخص کس طرح، کیا اس کو اللہ کا نام قرار دے کے وہ کہہ رہا ہے؟ پھر تو یقیناً الحاد فی اسماء اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اسماء تو وہی ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ گاڈ اللہ کا نام ہے تو یہ گمراہی ہے، ایسا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ گاڈ کا معنی مختار ہے، مختار کل، یہ اس طرح جو ڈکشنری میں اس طرح کے معنی ملتے ہیں، اگر اس کو معنی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی رب کا معنی پروردگار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سمیع کا معنی سننے والا کر دیتے ہیں، بصیر کا معنی بہت خوب دیکھنے والا کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر ان کا معنی بھی دیکھا جائے گا۔ جیسے گاڈ کا معنی، جیسے میں نے کہیں دیکھا ہی ہے کہ اس کا معنی مختار، قدرت والا، جس کی قدرت میں ہر چیز ہو، اس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر۔ لیکن اگر اس کا کوئی غلط معنی ہو اور وہ معروف ہو تو پھر اللہ رب العزت کے لیے مفہوم میں بھی، معنی میں بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔